ومن يضلله فلا هادي له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ملت اسلامیہ کے ہر فرد اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ ایسا ضرور ہمارا سے وجود میں آیا ہے کہ جس گروہ نے اپنے کردار و عمل سے خالق کے ارض و سما کو راضی کیا اور بارگاہ خداوندی سے مختلف القابات حاصل کیے. تلاوت کی گئی آیات سے یہ حقیقت بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلنے والی ایک جماعت پر خالق ارض و سما کے بڑے انعامات اور یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ان کا ایمان بہت بڑا مضبوط ایمان اس لیے کہ ان کے ایمان کی خالق نے تعریف کی ہے. ان کے تقوی و پرہیزگاری کی اللہ نے تعریف کی.
ان کا رائے راست پر ہونا اللہ نے بیان کیا. سنا کے ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان. حبب الیکم الایمان اسی جماعت کے خطاب ہے اور بواسطہ پیغمبر خالق خطاب کرتا ہے. حبب الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان پسند کیا گیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ جیسے الیکم میں خطاب تھا اور لغت عرب کے لحاظ سے یہ لفظ کم خطاب کا صیغہ سمجھیے. اسی طرح فی قلوبکم یہ بھی خطاب کا صیغہ ہے اور خطاب کا صیغہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے موجود ہے. یا اس وقت بات کا پہنچانا قطعی اور ضروری ہو. جہاں بھی سیدھا خطاب بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم لوگ دور دراز دوست احباب کو خطوط لکھتے ہیں اور اس میں تحریر ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ السلام علیکم میں خطاب ہے لیکن کسے سلام کیا جا رہا ہے وہ کراچی بیٹھے, وہ لندن میں قیام پذیر ہے, سعودیہ میں رہائش ہے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسے خطاب کر رہے ہیں السلام علیکم. ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب میرا خط اس کے پاس پہنچے گا اور وہ اسے پڑھے گا تو خطاب درست ہو جائے گا. میرا علیکم کا صیغہ خطاب موقوف ہو گیا خط کے پہنچنے پر. بہرحال صیغہ خطاب کے وقت مقصود نہیں کہ یہ کہاں کہاں اور کیسے استعمال ہوتا ہے. آج کی اس نشست میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ان مختلف آیات میں ہمیں اس سبق دی ہے کہ ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا تھا کہ جس گروہ کے ایمان کو خالق نے ان لفظوں میں بیان کیا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا, وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیا. تزیین ایمان کیا مانا؟ اللہ معاف کرے, استدلال کرنا چاہتا ہوں. زینہ فی قلوبکم ایمان کی تزیین یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے خالی نہ ہو.
یعنی ایسا ایمان کہ جس میں خیانت کی آمیزش نہ ہو، ایسا ایمان جس کے ہوتے ہوئے زنا نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے چوری نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے ڈاکہ نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے کس بیانی نہ ہو، فریب کاری اور دھوکہ نہ ہو، ایسا ایمان کہ جس کے ہوتے ہوئے بدنظری نہ ہو۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر کے رکھ دیا۔ ایمان تو یہ بھی ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہو، قائل ہو قیامت آئے گی، عقیدہ رکھو ملائکہ موجود ہے، مخلوق ہے اللہ، اس کا عقیدہ ہوتا کہ جتنی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی وہ سب سچی تھی۔ ایمان ہو اس کا کہ جتنے سچے پیغمبر اللہ کے آئے ان کا ماننا ضروری ہے۔ یقین محکم رکھتے ہو کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اس کا عقیدہ ہو اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس کا یقین ہو ایک شخص کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ آج کے بعد کوئی نبی کسی بھی قسم کے لحاظ سے نہیں آئے گا، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی رسول اب آپ کے بعد پیدا نہیں ہوگا، وہ یقین وہ کب رکھتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اس کا یہ یقین بھی ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر کامل اختیار، کامل قدرت صرف اللہ رب العالمین کا خاص ہے، بلا استثناء۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ اسی ہی کا خاصہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ تمام عقائد و نظریات رکھنے کے باوجود عملی کوتاہی میں مبتلا ہو، زنا کا صدور ہو جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، ظلم کر لیتا ہے، تارک کے صلاۃ بن جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، مانتا ہے کہ یہ دین ہے، عقیدہ رکھتے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر کی تعلیمات ہیں اور سچی ہیں، اور یہ ذہن رکھتے کہ میں جو ان کو بجا نہیں لاتا میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے، میری ناقص اندیشی ہے، میری حماقت ہے، یہ ذہن رکھتے تو یہ شخص بھی مسلمان ہے، مومن ہے، اور ایک گناہگار مسلمان، ایک گناہگار مومن اپنی غلطیوں کی سزا پائے گا، لیکن بالآخر اس کی بخشش ہوگی کہ اس نے ایمان ہے۔ لیکن یہ وہ ایمان نہیں جس ایمان کی تعریف اللہ نے اس آیت میں کی ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اللہ نے اس آیت میں ایمان جس کو صحابہ کو عنایت
کیا اور اس کی تعریف کی وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایمان پسند کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیا. کیا مانا؟ یعنی تمہارا ایمان باعمال ہے کہ عمل ایمان نہیں. یہ ایک نفس ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام کا ایمان ہر لحاظ سے مکمل تھا، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی. بلکہ سادے سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، شاید بات آسانی سے دماغ میں اتر جائے کہ خالق گویا یوں فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم اور ایمان نو بندے پا کے تواڈے دل وچ رکھا. وزینہ فی قلوبکم ایمان نو جھانجراں پا کے تواڈے دل وچ اتار چھوڑیا. یعنی سادے لفظ اپنی جنگلی زبان میں اس میں سمجھنے کی کوشش کر لو. زینہ فی قلوبکم ایمان نو دانے پا کے تواڈے دل وچ رکھ چھڑے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ کفر جیسے ملعون نظریے کی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی. کفر تمہارے قریب تک نہیں آتا. والفسوق والعصیان نافرمان قسم کی اشیاء سے اور نافرمانی کے نام تک سے تمہیں نفرت ہے. تم ہر برائی سے بچتے ہو، تم ہر نافرمانی سے گریز کرتے ہو، ہر بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کا صحابی اس حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا کہ اگر اس سے کبھی کوئی بتقاضا انسانیت لغزش ہو بھی گئی تھی تو توبہ کیے بغیر نبی کا کوئی صحابی دنیا سے نہیں ہے. لغزش کا صدور ہونا یہ تقاضا انسانی کے پاس ہو جاتا ہے. کیوں؟ معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. بہرحال امت مسلمہ کا اجماعی نظریہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسی حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ اگر اس سے کبھی کبھار کوئی لغزش، کوئی ذلت، کوئی کبھی کسی نیک بات میں واقع ہو گئی بتقاضے بشریت و انسانیت تو اس نے موت سے پہلے پہلے اس سے بھی توبہ کر لی اور گویا وہ اس کا مستاق بن گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له کہ توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں سے پیٹ سے آج باہر آیا ہو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ تیار کر لیا تھا کہ جس کا ایمان آواز سے متشکل ہے، جس میں کوئی خامی اور خرابی نہیں. اسی طرح قرآن اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جماعت جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ نے اس جماعت سے ان کی زندگیوں میں جنت کا وعدہ کیا اور اپنے پیغمبر کی وساطت سے انہیں اطلاع دی کہ تم سب کے سب جنتی ہو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ قرآن کھلے لفظوں میں کہتے ہیں. چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر چھوڑا ہے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ کل سے مراد جہاں نبی کے صحابہ ہیں کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے تھے ایمان لانے والے، چاہے فتح مکہ کے بعد، ان سب سے جنت کا وعدہ. اسی طرح ارشاد فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. سچی بات ہے، اللہ راضی ہو چکا ان لوگوں سے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی. بیت الرضوان کا معروف واقعہ ہے حضرت عثمان غنی کے قصاص کے سلسلے میں جو بیعت لی گئی اور جن لوگوں نے بیعت کی ان کے لیے خالق نے یہ آیت اتاری ہے کہ یہ پکی سچی بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں اعلیٰ مقامات پہ فائز ہو جائیں گے، خالق سوال کرے گا جنتیوں سے، کوئی اور چیز چاہیے، کسی اور چیز کی طرف ہے؟ تو جنتی جنت کی نعمتوں میں سرپاپا خلق ہوں گے، کہیں گے اللہ کو بہت کچھ مل گیا، اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ جب سب سے یہ جواب لے لیا جائے گا کہ اور کچھ نہیں چاہیے، بہت کچھ مل گیا، تو اللہ رب العالمین آخر میں اعلان کریں گے میں تم سے راضی ہو گیا۔ جب یہ الفاظ خالق فرمائیں گے جنتیوں کو، جنتی طرف جائے گا، کہے گا یا اللہ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور تیرے یہ الفاظ کے جو تم نے فرمایا میں تم سے راضی ہو گیا، اس کی لذت ایک طرف۔ گویا یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا اتنی بڑی لذت رکھتی ہے کہ جنت کی کوئی اور نعمت اس نعمت کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت جس کو جنت میں بھی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت شمار کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کو اسی دنیا میں عطا کر دی گئی، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ایک جماعت پیغمبر نے ایسی تیار کی ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہے۔ اسی طرح قرآن کہتے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، آنے والی تمام نسلوں کو کہتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ان سب کو کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نبی کے صحابیوں، اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہے تو اسے ایسا ایمان لانا چاہیے جیسے تم ایمان لائے۔ اس میں پھر ہم تم خطاب کا صیغہ ہے جو پیغمبر کی جماعت کو مخاطب کر کے خالق نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو ایسا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایسا کر لے تو یہ سب کا ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ اس آیت کے بھی یہ حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ پیغمبر اسلام نے 23 برس محنت کر کے ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا، ایک ایسی جماعت ترتیب کی تھی، ایک ایسا عنصر ضرور نعرے سے وجود میں آیا کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، جس کا ایمان اس قدر قابل احترام ہے کہ خالق تمام نسلوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات آج مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتی ہے، جھنجھوڑتی ہے اور غور کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ، ایک ایسی تنظیم ضرور نعرہ سے وجود میں آئی ہے کہ جس کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، جس کی یہ منصب خالق بیان کرتے ہیں اور قرآن جن کی طرف دعوت دیتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پورے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، ایک ایسی جماعت نبی نے تیار کی کہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کی تھی۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی کہ جس کو خالق نے کہا اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی تھی جس کو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سب کے سب سچے اور پکے مومن ہیں۔ اسی طرح قرآن یہ بھی دعوت دیتا ہے کہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت کے اعمال کی طرف خالق نے یہودیوں کو دعوت دی کہ دیکھو، اس آیت کو دعوت دی کہ دیکھو، پچھلے جمعے کی میری تمہیدی گزارشات آپ کے ذہن میں ہوں گی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں خالق نے اصحاب پیغمبر کو نبی کی سچائی اور صداقت کی دلیل بنا کے کھڑا کیے۔ تو اس آیت میں بھی گویا یہ فرق دیا کہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس جماعت کا رکوع، جس کا سجدہ، جس کی عبادت اس قدر للہیت سے مبنی تھی
کہ خالق نے دعوت دی ہے یہودیت کو کہ ان کو دیکھو، بھلا ایسے لوگ کسی غلط کار کے پیچھے لگ سکتے ہیں، ان کا سجدہ دیکھو، ان کا رکوع دیکھو، اور ان کی یہ نشانی اور علامات تمہاری تورات میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کے ان پہ فٹ کر لو کہ یہ اس کا مصداق بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو اس آیت نے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک پارٹی ایسی ضرور ہمارا سے وجود میں آئی ہے کہ جس کی یہ مدح اور تعریف خالق فرما رہے۔ پھر اب ایک سوال پھر میں اور ہوئے گا کہ یہ تو دل کو بات لگتی ہے، یہ تو بات میں آتی ہے کہ واقعی ایک ایسی جماعت آئی، ایسا گروہ تشکیل دیا گیا، ایسے افراد کائنات میں تھے کہ جن کو اللہ خطاب کر کر کے یوں کہتا چلا جا رہا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں، یہ راشدین میں سے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیے، یہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے، یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان پسند کر لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایمان کو مسجل کر دیا گیا۔ یہ آیات مجموعی اعتبار سے جس حقیقت سے ثابت کرتی ہیں کہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، ایک پارٹی ایسی تھی، لیکن پھر ایک سوال ذہن میں ابھرے گا کہ یہ گروہ کتنی تعداد سے مشتمل تھا۔ یہ 2-4 آدمی تھے، 15-20 آدمی تھے، 150 تھا، 72 تھے، 12 تھے، 55 تھے۔ آخر ان افراد کی کوئی تعداد بھی تو معلوم ہونی چاہیے کہ جن کی قرآن مدح کرتے ہیں، جن کی قرآن منطقت بیان کر رہا ہے، جن کے یہ خطبے پڑھے جا رہے ہیں اور جن کے متعلق نبوت بھی اعلان کرتی ہے، اصحابی کل نجوم، میرے صحابی ستارے ہیں، بیعتہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ جن کے متعلق نبی ہدایت دیتے ہیں، اذا ظہرت البدع والفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، کہ جب ایسا وقت آئے کہ دنیا کے بدترین افراد، غلاظت کے امیر کڑھے غرق ہوئے افراد میری مقدس جماعت پہ تانا زنی کرنے لگ جائے، میری جماعت پہ لعنت کرنے لگ جائے، میری تیار کردہ جماعت پر شد و ستم کی بشار کرتی، جب ایسے حالات رونما ہوں تو خاتم الانبیاء نے مولوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، مولوی کو پابند کیے ہے، مولوی کو آرڈر دیے ہے، اذا ظہرت البدع والفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، کہ جب میرے صحابہ کے دورہ ہونے لگ جائے تو مولوی کو جتنی معلومات ہیں وہ اپنی معلومات کا اظہار کرے۔ ارشادات نبوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا نے ڈیوٹی لگائی ہے، اہل علم کی ڈیوٹی لگائی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، کہ اگر میرے صحابہ کو، میری جماعت کو لوگ برا بھلا کہیں تو تم اپنی معلومات کے مطابق ان کی تعریف کرو، ان کی مدح کرو، ان کو اجاگر کرو، ان کو روشناس کراؤ، ان کی تعریف کے علم لہراؤ، تاکہ دنیا ان سے بدسن ہو کر اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا بیٹھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی آیات بھی ایک جماعت کی نشاندہی کرتی ہے، اور پیغمبر بھی اپنی اس جماعت کی مدح کرتا ہے، اپنی اس جماعت کی تعریف کرتا ہے، اور اس جماعت کے تقدس اور تحفظ کے لیے امت مسلمہ کی نبی بھی عائد کرتا ہے کہ تم ان کا تحفظ کرتے رہنا جتنی تمہیں معلومات ہے۔ اب سوال وہی پیدا ہوگا کہ یہ جماعت کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ یہ سوچ ہے 20 تھے، 1000 تھے، یہ مشتمل افراد تھے، یا یہ صرف 55 تھے، یہ صرف 3 تھے، یا صرف 12 یا 72 تھے؟ آخر کوئی یہ معلوم بھی کیا جا سکا ہے یا نہیں کہ یہ جماعت کتنی تھی؟ تو قرآن نے اس خطے سے بھی حل کر دیا کہ کوئی تو کسی کو یہ شبہ نہ ہے کہ یہ جماعت کتنی تعداد میں تھی، یا یہ لوگ اپنے تھے جن کے لیے قرآن کے تم بھی ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن نے کتنے کھلے لفظوں میں دعوت دی ہے، آکاش اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا جائے، آکاش اللہ کی کتاب کو مطالعہ کر لیا جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسئلہ توحید کے بعد سب سے زیادہ قرآن نے جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کو زوردار لفظوں میں بیان کیا گیا مختلف الفاظ کے ساتھ، وہ اصحاب پیغمبر کی منقبت اور مدح ہے۔ قرآن کا مسئلہ توحید کے بعد توحید کے بڑی آیات ہے،
بڑا دلال ہے. توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ آیات ملتی ہے تو وہ صحابہ پیغمبر کی مدد ملتی ہے. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ سماج کا وہ ایمان لائے, انہیں اپنی قبریں سنائی, انہیں اپنی آنکھیں سنائی, لیکن اس کے باوجود اللہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے, نبی بھی ان کی تعریف کرتا ہے. آخر کوئی رائے سے اس تعریف میں ہے نا کہ خالق اور اس کا پیغمبر جب مسلمانوں کی تعریف سے لگتے ہیں, آخر کیوں اللہ بہت بڑی ذات ہے, اس نے چھوٹوں کی تعریف کیوں کی؟ نبی بہت بڑی ذات ہے, اس نے اپنے نوکروں کی, اس نے اپنے رضاکاروں کی, اس نے اپنے کارکنوں کی منتبت کی اس قدر پہاڑ کیوں بلند کر دیے, اس قدر جھنڈے کیوں لہرا دیے؟ کوئی راز تو ہے نا جس کی بنیاد پر یہ مدد ہو رہی ہے. اگر آپ غور کر لیں تو اس میں راز یہی مصور ہے کہ اگر یہ پونجی نہ بچی دین نہیں بچے گا. یہ راز ہے, ورنہ کون پوچھتا ہے ان کو. ایمان لایا ٹھیک ہے, ایمان لانے کے بعد جنت میں جائیں گے. سینکڑوں ایمان لا رہے ہیں, سینکڑوں لوگ اللہ رسول کو مانتے, لیکن ہر ایک کے لیے تو قرآن کی آیات نہیں آئی, ان کے لیے تو بار بار قرآن اترتے ہیں, اس لیے کہ ان کے دین کی بنیاد ہے, ان کی عظمت کھڑی ہے, پورے دین کی آیات کھڑی ہے اس بنا پر. اس لیے ان کی تعریف اللہ نے بھی کی, اس کے رسول نے بھی کی. تو اب بات یہ معلوم کرنی ہے کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے جن کی خالق نے اس قدر تعریف کی ہے, اس قدر مدح سرائی فرمائی ہے. تو قرآن کھولیے, بڑے بڑے لگتے نہیں, بڑے آسان لگتے نہیں, اور بالکل بات کاغذ لگتے نہیں. آپ کو تعداد نظر آ جائے گی کہ یہ لوگ کتنی تعداد میں تھی. یہاں سے 30واں پارہ کھول گھر جا کے پڑھ لیجیے. جو لوگ اردو پڑھے ہوئے وہ اردو کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ کا اعلان ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. میرے پیغمبر مدد آنے والی ہے. اذا جاء نصر اللہ, وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی, اور اس مدد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يدخلون في دين الله افواجا ورأيت الناس, آپ اپنی مقدس آنکھوں سے دیکھ پائیں گے. جن کو کہا ہے پیغمبر کو ورأيت الناس, آپ اپنی مقدس آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کس بات کو دیکھیں گے؟ يدخلون في دين الله افواجا, کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے, لشکر در لشکر داخل ہوں گے. لفظ افواج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. افواج فوج کی جمع ہے, یعنی صرف فوج کو لفظ استعمال نہیں کیا, حالانکہ اگر لفظ فوج آ جائے تب بھی فعل میں بہت بڑی تعداد آتی ہے. اللہ نے لفظ فوج نہیں استعمال کیا, افواج استعمال کیا. يدخلون في دين الله افواجا, اور لفظ افواج 5 تن کے استعمال نہیں ہوتا. ہاں, ہیرو منڈی کی پوسٹ سے جنم لینے والا حرام زادہ اگر افواج کا معنی 5 تن کر ڈالے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اس کی تربیت ریاست میں ہوئی ہے, اس میں جنم ریاست کے لیے ہے, اس کی پیدائش مجھ سے نا تحقیق سے ہوئی ہے. وہ ماتر کدھر آزاد ہے, اس کی مت ماری گئی غلیظ ماحول میں رہتے ہوئے. اگر وہ افواج کا معنی بند کر لے تو اس سے بحث نہیں. میری بحث بھی فہم افراد سے ہے, میری بحث بھی عقل افراد سے ہے, میری بحث حلالیوں سے ہے, میری بحث اس طبقے سے ہے جس کے دل میں ایمان ہے. افواج کا معنی کھلا ہے, فوج در فوج, لشکر در لشکر, یعنی بہت بڑی تعداد آپ کے دین میں داخل ہوگی. يدخلون في دين الله افواجا. آگے سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ داخلہ وقتی ہوگا, کسی پریشر کے تحت ہوگا, یا نبی کے غلبے کے پیش نظر وقتی طور پہ لوگ بچ جائیں گے اور دین میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نہیں, یہ داخلہ ابدا ہوگا, دائمی ایمان میں داخلہ ہوگا. تو اس لیے کہ آگے اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیے ہیں. يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره, کہ میرے نبی جب مدد آ جائے میری طرف سے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائے تو آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, فسبح
بحمد ربک واستغفر ہو کہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، اپنے رب کا استغفار کرو، اپنے رب کی مدح کرو۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ وقتی طور پہ اسلام میں آئے تھے یا آنے والے تھے اور انہیں افراد نے کل چل کے صدق لوٹنا تھا، انہیں افراد نے کل چل کے پیغمبر کے دین کو زیر و زبر کرنا تھا، انہیں افراد نے کل چل کے پیغمبر کی جانشینی پر ناجائز قبضہ کرنا تھا، انہیں افراد نے کل چل کر اگر قرآن کو آگ لگانا تھی، اگر انہیں افراد نے کل چل کے نبی کے دین میں بدعات کو ایجاد کرنا تھا، تو آج خالق کا آخری پیغمبر اس کے نیاز کے مقدس ہاتھ دراز کر کے عرض کر دیتا، اللہ کہ جو دین میں فوج پر فوج آ رہی میں کارے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں، یہ تو ناسور ہے، یہ تو لوٹ بوٹی ہے، کل میرے دین کو تباہ کر دے گی، اس سے شکریہ کیا، اس سے تو بہتر ہے کہ یہ دین میں آئے نہ۔ یہ سوال کیا جا سکتا تھا لیکن نبی نے نہیں کیا۔ نہ خالق اس پر شکریہ کی دعوت دے سکتے ہیں اور نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ جائز ہے کہ اگر یہ لوگ وقتی اسلام میں آئے تھے تو اس پہ شکریہ کیا مانگا۔ فسبح بحمد ربک، ان الفاظ میں نصف النہار کی طرح اس حقیقت سے واضح کر دیا کہ جو لوگ حلقہ اسلام میں نبی کی آنکھوں کے سامنے داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب سوال اور دل کے لحاظ سے سچے تھے، ان میں کوئی خانی نہیں تھی، ان میں کوئی غلط کاری نہیں تھی، ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، ان میں کوئی فریب نہیں تھا، ان میں کوئی بدل نہیں تھا، ان میں کوئی غلط کاری نہیں تھی، ان میں کوئی تخریب کاری نہیں ہے۔ جبھی تو خالق احسان جتلاتے ہیں میرے نبی، ایک وقت وہ ہے آپ چل رہا تھے، ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ آپ کے دین میں آپ کے پروگرام کو ماننے والے لوگ جب خلونا فی دین اللہ افواجا، فوج پر فوج لوگ آپ کے دین میں آئیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس وقت آپ میری تعریف کریں، میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کو کتنا اونچا کر دیا، میں نے آپ کی محنت کو کس قدر پانی دیا، میں نے آپ کی محنت کو کس قدر پھل لگائے۔ اس آیت نے واضح کیا کہ یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ دل اور زبان کے لحاظ سے ایک تھے، جیسے زبان کا کلمہ تھا وہی کلمہ دل میں تھا، ان میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ ان آیات کی روشنی میں مجموعی طور پر ایک نظریہ تو یہ ذہن میں بیٹھتے ہیں، ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، ایک تنظیم تھی کہ جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تعریف کی ہے، اور دوسرا تیسرے پارے کی ایک پوری مختصر کی صورت میں حقیقت واضح تھی کہ اسلام میں داخل ہونے والے بہت بڑی تعداد کے لوگ تھے جن کو خالق نے لفظ افواج سے پکارا ہے کہ فوج در فوج لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہوئے۔ اس مجموعی نظریے کو ذہن میں بٹھانے کے بعد اب آئیے صدیق کو سمجھے، صدیق کا وہ یوں سمجھ لیجیے کہ گزشتہ جمعہ کی تقریر کا تقریرہ تھا جو میں نے اب تک بیان کیا، ایک تنہید آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس حقیقت اور اصول دماغ میں بٹھائیے، اس کے بعد صدیق سمجھ آئے گا۔ کون صدیق کہ جس کو خالق نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ یہ شرف انبیاء کے بعد کسی اور کو پوری کائنات میں نصیب نہیں ہوا۔ انسان آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، انسان نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، انسان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، ہزاروں سال گزر گئے، انسان تھے اور بہت بڑے بڑے انسان تھے۔ موسیٰ کے صحابی بہت بڑے انسان تھے، عیسیٰ کے صحابی بہت بڑے انسان تھے، نوح علیہ السلام کے صحابی بہت بڑے انسان تھے۔ انسان تو بہت بڑے رہے لیکن انبیاء کے ماں آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اور آج سے لے کر ایام معاشر تک اور قیام معاشر کے بعد اب الحالات تک یہ شرط صرف اور صرف ابو بکر کو حاصل ہوئے، کسی اور کو نہیں وہ شرط کیا ہے جو صرف پوری کائنات کی انبیاء کے ابو بکر کو حاصل ہوا؟ وہ شخص یہ ہے کہ آقا تو عالم فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے پوری کائنات میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ،
سب سیاست، سب سیاست، سب سیاست، سب سیاست، اگر کوئی بندہ موجود ہے تو وہ ہزاروں سال جب سے دنیا کام ہوئی نبیوں کو ایک طرف نکال لیجیے، باقی ساری مخلوق ایک پلڑے میں، صدیق اکیلا ایک پلڑے میں۔ اصل البشر بعد الانبیاء پیغمبر کا ارشاد ہے، کسی مولوی کی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اس سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ ابو بکر کو حاصل ہے، اور کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر کہ یہ اس کا صحابی ہے کہ جس کو دیا نہیں اسی طرح کا وہ مقام حاصل ہے جو اللہ کی مخلوق میں انبیاء سمیت کسی اور کو حاصل نہیں۔ ابو بکر اس کا صحابی ہے کہ جس کو دیا نہیں اسی طرح اللہ کی پوری مخلوق میں انبیاء سمیت ابو بکر کو شرف حاصل تھا انبیاء کے ماں سوا، اور ابو بکر کے پیغمبر کو شرف حاصل ہے انبیاء سمیت، اور وہ سب کیا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے نبی ہوں چاہے غیر نبی، صحابی ہوں چاہے غیر صحابی، صحابی ہوں چاہے غیر صحابی، ولی ہوں چاہے غیر ولی، فرشتے ہوں چاہے غیر فرشتے، جنات ہوں کوئی بھی مخلوق ہے، پوری کائنات میں جب سے مخلوق نے جنم لیا اور قیام ناصر اور قیام ناصر کے بعد عبدالآباد تک ساری کائنات میں اللہ کے تمام عالمین میں اللہ کی تمام مخلوق میں اگر سب سے اونچی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کلال ہے۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا شرف حاصل ہے اللہ کے اس آخری رسول اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں نے عرض کیے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس صدیق کو جس کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ ابو بکر کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل ہے۔ ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، شاید دماغ میں اتر جائے، اللہ کا ایک پیارا کائنات میں ایسا آیا ہے کہ جس نے اپنے ذمہ کسی کا احسان نہیں لیا۔ وجہ کیجیے، لوگوں نے احسان کیے، لوگوں نے احسان کیے، ہمدردیاں کی اور بہت بڑا اچھا سلوک کیا، لیکن اتنا بڑا بات کمال چاہتے کہ جس نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا، اپنے ذمہ کسی کا کوئی احسان چاہے چھوٹا تھا یا بڑا وہ نہیں رہنے دیا، بلکہ بعض اوقات یہ بھی کیے کہ احسان سے بڑھ کر آگے مزید احسان بھی کر چھوڑا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ احسان کا بدلہ اتارا ہو، بلکہ احسان کا بدلہ اتارنے کے بعد آگے احسان کر بھی دیے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امام الانبیاء نے مطالبہ کیا تھا اپنے چچا ابی طالب سے کہ مجھے رشتہ دے دیجیے، میں اپنی چچا صاحب سے نکاح کر لوں، یہ مطالبہ کیا ہے، آپ نے سوال کیے ہے اور ابی طالب سے کیے ہے، علی کے باپ سے کیے ہے، علی کی ہمشیرہ اپنے نکاح میں طلب کی ہے، لیکن ابی طالب نے اپنے پیغمبر بھتیجے کو، کائنات کے آخری پیغمبر کو، کائنات میں سب سے زیادہ حکیم و جمیل شخص کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کیا کہ یہ غریب ہے، میں امیر کے حوالے کروں گا۔ تاریخ اس حقیقت کو باشکاف لفظوں میں بیان کرتی ہے، نہیں دیا رشتہ۔ لیکن جب آقا کا نمبر آیا امام الانبیاء نے اسی ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی، کیونکہ کہ دنیا کہتی ہے کچھ عرصہ ابو طالب پرورش کرتا رہا، نبی نے علی کی پرورش کر کے ابو طالب کا احسان اتارا کہ کل یہ نہ کہے میں نے پالا تھا، تو نے پالا ہے تو تیرا میں نے پال دیا، احسان اتار دیا۔ اور صرف احسان اتارا نہیں، آگے احسان کیا بھی، ابو طالب تو نے تو اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیا تھا، میں اپنی بچی کا رشتہ تیرے بیٹے سے دے رہا ہوں، وہ احسان کئی نسلوں سے بھی قیامت تک نہیں اترے گا۔ صرف احسان کا بدلہ اتارا ہی نہیں بلکہ احسان کر بھی دیا، احسان چار بھی دیے۔ ایک شخص کائنات میں باقی رہ گیا جس کے احسان کا بدلہ نبوت دے نہیں سکی۔ وجہ کر فرق ہے، ایک ہے بدلہ نہ دینا، ایک ہے بدلہ دے نہ سکنا، ان میں فرق ہے یہ نہیں۔ ایک ہے بدلہ کہہ دیجیے آپ بھی، ایک ہے بدلہ نہ دینا، ایک ہے بدلہ نہ دے سکنا۔ پیغمبر نے کھلے الفاظ میں بہت اندر 8 سے 14 صدی قبل
مدینہ کی مقدس زمین میں اعلان کیا، لوگوں جس کے جتنے احسان تھے بدلہ اتر چکا ہے، اللہ جس نے جو احسان کیا بدلہ دے چلو ہوں، ایک بندہ باقی ہے جس کا احسان مجھ سے نہیں اترتا، اللہ نہیں اترتا، یہ احسان تو اتار۔ سوال ہوا آپ کا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے جس کا احسان نہیں اترتا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تو جان، ابو بکر جانے، اس کے احسان کے بدلے تو اتار سکتے ہے اور کوئی نہیں اتار سکتا۔ اور کیسے نہ پیغمبر یہ فرماتا، کیسے نہ فرماتا؟ ادنا اشارہ پر ابو بکر نے دولت قدموں میں گھیر کر دی ہے، ادنا اشارہ پر قدموں میں دولت گھیر کی ہے، ادنا اشارہ پر میدان کار میں کود پڑے ہیں، ادنا اشارہ پر رات کی تاریخیوں میں کندھوں پہ اٹھا کے غار میں لے گئے ہیں، ادنا اشارہ پر اپنا سب کچھ گوا دینا، قربان کر دینا گوارا کر لیے۔ تو کیسے نہ پیغمبر کہتا کہ ابو بکر کا احسان مجھ سے نہیں اتر سکا؟ سڑے رہا کہتا جاؤں دنیا کس قدر اپنے خرد سے صحیح تعمل ہو گئی کہ یہ روایت سنی کے منبر پہ بیان ہوتی ہے، محراب سے بیان ہوتی ہے کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ نبوت نہیں اتار سکی۔ یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر نظریہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات، نہیں سمجھ آئی۔ یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر سانس نکلی ہے، یہ روایت بیان کرنے کے باوجود پھر اپنے نفس سے دھوکہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے۔ ارے بھائی اگر مختار کل ہے تو یہ کہنا کیا مانا؟ اللہ ابو بکر کا بدلہ میں نہیں اتار سکا تو اتار۔ معلوم ہوتا ہے مختار کل وہ تھا جس کے حوالے صدیق کو کیا گیا ہے، کتنی واضح بات ہے، جس میں کوئی بھی چیز کی نہیں ہے۔ خیر مختار کل کو عنوان نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، عرض یہ کر رہا ہوں آئیے قرآن کا مجموعی ذہن دیکھیے، قرآن کا مجموعی انداز بیان دیکھیے، قرآن فکر دیکھیے۔ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک تنظیم ہے کہ جس کو نبی نے تیار کیے ہے اور قرآن کی تعریف کرتا ہے، انہیں جنتی کہتا ہے، انہیں رضی اللہ کے خطاب دیتا ہے، انہیں کلم بات اللہ اور حسنہ سے جنت کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور ان کی تعداد بیان کرتے ہیں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس مجموعی ذہن کو سامنے رکھ کے ہم سوچتے ہیں صدیق کو کہ جب صدیق برسر اقتدار آئے کیا وہ اس پتھر سے پک کر اقتدار پہ قبضہ کر گئے یا انہیں کے ذریعے سے قبضہ کیا؟ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا؟ نہیں سمجھ آئی۔ بہت سارے اعتراضات اور اشارات کا میں نے کیا کما کر دیے ہے، اگر بات کی گہرائی تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ جماعت جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، اس جماعت کی موجودگی میں آپ بتلائیں کہ نبی کے مسلح پہ گرفتار آدمی آ سکتے ہیں، ایمانداری سے بتلائیں۔ اس جماعت کی موجودگی میں نبی کے ممبر پر کوئی ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس جماعت نے بدر لینے کے لیے جان پیش کی ہے، عہد لینے کے لیے جان پیش کی ہے۔ اس جماعت نے دریاؤں میں کودنا گوارا کیے ہے۔ اس جماعت کے ہی تو وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کیل کاٹ دیا جاتے تھے۔ عرب کی تبدیل ترین پر بلال جیسا نہیں فاطمی، جس کا پیغمبر سے خونی رشتہ بھی کوئی نہیں، جس کا خاندان کوئی نہیں، جس کا قبیلہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں عرب کی تبدیل ترین پر ایسے شہر کو کیل کاٹے جاتے ہیں اور لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ مطالبہ صرف یہ ہے کہ محمد کا دامن چھوڑ کے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ جس توحید کا علم تم نے بلند کی ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے۔ اس مطالبے کے جواب میں بلال ہے کہ اس کے وجود کا ایک ایک رونگ تھا، بلال ہے کہ اس کی ایک ایک مقدس حرکت، بلال ہے کہ اس کا ایک ایک کرینہ، بلال ہے کہ اس کا ایک ایک اشارہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ظالم فنا قلعہ کی تہ میں بتاتا رات مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ لیکن دامن نبوت نہیں چھوڑا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں اسی جماعت کا ایک فرد ہے کہ جس کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے؟ حضرت خبیب اللہ کروڑوں رحمتیں اور کرم نوازی نازل فرمائے اس مقدس جماعت پر، اور کیا بہت ہے تو نہ دعا دے تب بھی تیری دعا کے محتاج نہیں، تو ان کا محتاج ہے وہ تیرے محتاج نہیں ہے۔ انگاروں پہ لٹا دیا گیا، جسم سے چربی نکلی،
آگ بجھتی رہی، وہ اپنے موقف کے کام رہے، نہیں چھوڑا نبوت کا دامن، اور یہ تو مرد تھے، سمت کے شریف ہے، کافر کہتا ہے نبوت کی لباس چھوڑ دے، نہیں چھوڑنا، اونٹوں کے ساتھ بیٹھ کر سمت کے شریف کو چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنا موقف اور نظریہ نہیں بدلا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اور باقی اگر معلومات نہیں حاصل ہو سکتی تو آئیے خطاب کی بیٹی کو لے لیجیے، آئیے عمر کی ہمشیرہ کو لے لیجیے کہ جس نے ثابت قدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر جیسے دلی انسان کو اسلام کی چوکھٹ کے سیدھے ریز ہونے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، مار کھائی، ظلم سہا، ستم برداشت کیا، اور جب یہ باور کر لیا کہ شاید بھائی جان سے مار ڈالے تو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی کہ جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ کوئی کچی گولی نہیں، جس نے ایمان سکھایا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، سوا تو ہو سکتی ہوں لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی گویا ایک ٹکراؤ تھا جس نے عمر کے دماغ کو موڑ دیا کہ یہ عورت اگر باطل پہ ہوتی اتنی جرت کا مظاہرہ نہ کرتی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ طبقہ کہ جس طبقے نے بہت تک قربانی دی، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا صرف شہید ہے، عورت ساتھ ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ لائی ہے، آقا تو عالم کی بات کا لائی گئی، عرض کر دیا آقا اس کو لے جائیے، آپ کے ہاتھ پہ جا رہے۔ آقا نے فرمایا میں اسے کیا کروں گا؟ فرمایا دودھ پیتا بچے یہ جہاد میں کیا کام آئے گا؟ نبی کا سوال تھا، اور اب تک گرفتار کرتی ہے۔ آقا اگر اجازت ہو میں آپ کی ضمیر کا اظہار کر سکتی ہوں، میں بیان کر سکتی ہوں کہ یہ کیا کام آئے گا؟ آقا نے فرمایا بتلاؤ۔ وہ عرض کرتی ہے آقا جب دشمن کی تلوار کا رخ آپ کی جانب ہو، آپ نے ڈھال سے استعمال کرنا ہی ہے، اس ڈھال کی جگہ اگر میرا بچہ آپ کے ہاتھ پہ آ جائے اور یہ تلوار کو روک لے، اس کے عوض یہ کٹ جائے، آپ محفوظ رہ جائیں تو میرے لیے جنت واجب ہو جائے گی، میں یہی چاہتی ہوں۔ اندازہ لگائے کہ طرف تھا دین کے تحفظ کا، ان لوگوں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، امت کبیرہ کی پرواہ نہیں کی، جائیداد اور وطن کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج وہ جماعت موجود ہو جس کی مجموعی تعریف میں نے قرآن سے پیش کی ہے، اس کی تعداد قرآن سے بتلائی ہے، وہ جماعت موجود ہو ممبر نبی کے خرط آدمی آ سکتے ہو؟ اونچی آواز سے بولیے، بلند آواز سے آ سکتا ہے خرط کار آدمی؟ اس جماعت کی موجودگی میں نبی کی جان حسینی پر کوئی خاصوانہ قبضہ کر سکتا ہے؟ اس جماعت کی موجودگی میں کوئی نبی کی جائیداد اور وراثت لوٹ سکتا ہے؟ اس جماعت کی موجودگی میں کوئی سہارا کے گھر کو آگ لگا سکتا ہے؟ اس جماعت کی موجودگی میں کوئی شخص اللہ کی کتاب کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اس جماعت کی موجودگی میں کوئی قرآن کو آگ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ العظیم ہرگز نہیں۔ قرآن نے تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ جماعت بدر میں جس کی تلوار گرجتی رہی اور کفر کے چھکے چھوٹ گئے، احد میں جس کی گرج سے کفر کے پاؤں سے زمین نکل گئی، آج وہ جماعت موجود ہے، اس کی موجودگی میں ابو بکر منبر رسول پہ آیا ہے، آقا نہیں آیا، اس جماعت کی بیعت سے آیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات میں کیا کہہ گیا ہوں؟ اس جماعت کی بیعت سے ابو بکر منبر پہ آئے، اس جماعت کی ابتدا سے ابو بکر مسلح پہ آئے، اس جماعت کی ابتدا سے ابو بکر امیر المومنین بنے، اس جماعت کی ابتدا سے ابو بکر قوم کے سردار بنے، اس جماعت کی ابتدا سے ابو بکر کو یہ شرف ملا، اور آپ نے پوری امت مسلمہ کی تمام سواری لازمن ماننا پڑے گا کہ جب قرآن نے ایک نیک جماعت کی، ایک صالح جماعت کی، ایک اہل حق کی جماعت کی نشاندہی کی ہے، اور وہ اہل حق کی جماعت ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت کرتی نظر آتی ہے، وہ اہل حق کی جماعت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آتی ہے، وہ اہل حق کی جماعت ابو بکر کو امام مانتی نظر آتی ہے، تو اب دو ہی راستے ہوں گے کہ یا پورے قرآن کو جھٹلائیے یا صدیق کی صدیقت کو صداقت کو مانیے، یا دو ہی راستے ہوں گے کہ یا قرآن جھٹلائیے اور صدیق کو بھی چھوڑ دیجیے۔ اگر قرآن ماننا ہے، قرآن کی سچائی تسلیم کرنا ہے تو صدیق کی صداقت ماننا ہوگی، صدیق کی امانت ماننا ہوگی، صدیق کی امامت ماننا ہوگی، اس لیے کہ قرآن جس جماعت کی مدح کرتے
ہے پوری جماعت تو صدیق کی مقتدی نظر آتی صدیق ڈنڈے کے زور سے اقتدار کے نہیں آیا، صدیق تلوار کے بل بوتے اقتدار کے نہیں آیا، صدیق خزانہ تقسیم کر کے اقتدار کے نہیں آیا، صدیق نے گھر گھر تک دے کے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، نہیں، کوئی الیکشن صدیق نے نہیں لڑا، حتیٰ کہ صدیق نے اپنا نام امیدوار کے لیے بھی پیش نہیں کیا۔ ایک فرق وہ ہے، وہ کائنات کا بدترین اور ذلیل انسان، بدترین کافر اور بدترین بدماش انسان جس نے صدیق کے حملہ کیے، عقل تو کر کے صدیق نے کب کہا مجھے امیر مانا، صدیق نے کب کہا مجھے امام مانو، صدیق نے کب کہا مجھے مقتدا مانو، اور صدیق تو وہ تنہائی میں ہے، صدیق تو خاموش کر رہے، آقا کہتے ہیں توجہ کر، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کہتی ہیں آقا جانے دیجیے، نرم دل ہے، آپ کو مسلح پہ نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، آقا کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، آقا نرم دل ہے، برداشت نہیں کرے گا، شہبارہ فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس یا اللہ ہو الا ابا بکر، ایسا خدا کا انکار کرتا ہے کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور امام نہیں۔ نبی نے اپنی زندگی میں اپنی حیات کا تجربہ میں کوئی شیعہ تمہارا جنگ کیا جائے اور ڈاکٹر کو قبر سے نکال لا، محمد بن یعقوب کلینی کو نکال، باقی اپنے مجتہدین کو نکال، خمینی کو لا، ایک حوالہ تاریخ سے بتلا کہ آپ کا جب بیمار کے امام کون تھا، سوائے ابو بکر کے نشان سے ہی کر، صرف اور صرف ابو بکر مسلح پہ نظر آیا ہے جس کے پیچھے تمام صحابہ کھڑے تھے، اور جب آقا کی رحمت ہو گئی، ابو بکر نہیں کہتا میں امام ہوں، ابو بکر نہیں کہتا میں امیر المومنین ہوں، ابو بکر نہیں کہتا میں امیدوار ہوں، نہیں، لوگ کہتے ہیں انصاری امیر بناؤ، کچھ کہتے ہیں مہاجر امیر بناؤ، ابو بکر کھڑے خاموشی کے ساتھ کھڑے، عمر کھڑے ہو گئے، بلال آقا جب مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آتے تھے، آخری وقت مسلح پہ کون تھا؟ او ابو ہریرہ، تمہیں بڑا شوق ہے احادیث یاد کرنے کا، بتلاؤ جب آقا نے آخری نماز نہیں پڑھانی مسلح پہ کون تھا؟ عثمان تم بولو، علی تم بولو، طلحہ تم بولو، زبیر تم بولو، معاویہ تم بولو، انصاریوں تم بولو، مہاجروں تم بولو، مسلح پہ کون تھا؟ یک زبان بولو، صدیق تھا، صدیق تھا۔